حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ، لیکن کبھی آپ نے بیٹھ کر کے روٹی نہیں کھائی۔ جہاں آپ وقت کے خلیفہ تھے، بڑے وقت کے بادشاہ تھے، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ لے جا کر کے بازار میں کپڑے بیچ کر کے آپ نے اپنا پیٹ پالا، محنت کیا، محنت نہیں چھوڑا۔ ہمارے پاس کچھ عہدہ مل گیا، کچھ پیسے آ گئے، آرام سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، نہیں، محنت کرنا نہ چھوڑیں۔ محنت کرنا مومن کا شیوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ محنت کرتا ہے، ہم اسی محنت کے مطابق اس کو دیں گے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے مومن بندے سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ تعالیٰ مومن سے تو محبت کرتا ہے، لیکن مومنوں میں وہ مومن جو محنت کرنے والا ہے، جو محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اپنا خود کا پیٹ پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگوں، چند درہم و دینار کے لیے میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کو پہنچ گئے، اچھی عمر کو پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی تجارت فرمائی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تنزل الرزق على قدر المؤونة۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز پڑھ چکو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں پھیلے؟ کہا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟
اللہ کا فضل ہے مال کو کمانا، تجارت کرنا، اس کا نام ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے، آج میں اسی عنوان کے تحت بات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی سیرت رسول کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تنزل الرزق علی قدر المعونہ، بے شک اللہ تعالیٰ محنت کرنے اور کوشش کرنے والے کی محنت کے مطابق رزق عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ حدیث مختصر ہے لیکن اس میں جامع کلمات ہیں۔ جامع کلمات کیا ہیں؟ ان اللہ تنزل الرزق، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کے مطابق رزق عطا کرے گا۔ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں گے، تسبیح ڈھکیلتے رہیں گے اور اللہ پالنے والا ہے یہ کہتے رہیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا لیکن تمہاری محنت کے مطابق۔ جیسے کہ مثال بہت سے لوگ دیتے ہیں کہ جتنا آٹا اتنی روٹی، سمجھ میں آ گئی بات؟ جتنا آٹا اتنی روٹی۔ آپ آٹا جو ہے 10 روٹیوں کے پڑنے کے برابر لائے ہیں اور امید کرتے ہیں 25 روٹیاں پڑیں گے، ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ آپ جتنا کمائیں گے، جتنی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی مال عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ محنت کرتا ہے، جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو وہی کچھ عطا کرے گا جتنی وہ محنت اور کوشش کرے گا۔ دیکھو قرآن سے میں حدیثوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اگر کمانا چاہتے ہیں، دنیا یہ نہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ کماؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط لگائی گئی۔ شرط کیا ہے؟ محنت۔ آج ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا، محنت آج ہم سے نہیں ہوتی، سستی اور کاہلی کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس کتنے بہانے ہو چکے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آؤں گا، آپ کو خود اندازہ لگے گا کہ آج ہم کس حالت میں آ کر کے پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ محنت کرتا ہے، ہم اسی محنت کے مطابق اس کو دیں گے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے مومن بندے سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے مومن بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن سے تو محبت کرتا ہے، لیکن مومنوں میں وہ مومن جو محنت کرنے والا ہے، جو محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اپنا خود کا پیٹ پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ شخص جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1 سے 2-3 جگہ پر محنت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں بتا دیا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کام کرنے کے معاملے میں ہم بڑے شرماتے ہیں، ہم بڑے سستی اور کاہلی کرنے والے۔ کام آج خصوصاً کرنول کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے شہر کی، آج بڑے بڑے کنٹریکٹر، کام چلانے والے لیبر سے پریشان ہیں، مزدوروں سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ کام کو نہیں آتے۔ اتوار کے دن، سنڈے جو ہے وہ گورنمنٹ ہالیڈے ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور پیر کا دن یہ لیبر ہالیڈے بنا دیا ہم۔ پیر کے دن کوئی نہیں جاتا۔ کیوں بھائی؟ ہفتے میں 2 دن اگر آپ کام نہیں کریں گے، صرف 5 دن کام کریں گے تو آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ اب کسی کی شادی آ گئی، کس کی؟ دوست کی بہن کی شادی، دوست کے بھائی کی شادی،
آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس کے دوست کی بہن کی شادی ہے، اب 2 دن بعد بیٹھے ہوئے، پیر بھی چلے گیا، منگل بھی چلے گیا۔ دوست کے بھائی کی شادی ہے، پیر بھی منگل بھی آپ بیٹھے۔ کسی نے کہا کہ نہیں بھائی پیر کے دن کیوں نہیں جاتے کام؟ نہیں، اتوار کے دن جو ہے ہم لوگ گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں، شادیاں میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں رہ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس لیے پیر کے دن گھر میں آرام سے بیٹھتے۔ آپ پیر کے دن گھر میں نہیں بیٹھتے، پیر کے دن ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں آپ۔ میں بڑی سختی کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، یہ چیز میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ ہم اور آپ محنتی بنیں، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے مومن بندے کو ہی پسند کرتا ہے۔ ہم کماتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے گھروں کی حالتیں آج کیا ہیں؟ آج ہم خود غور کر سکتے ہیں، ہمارے گھروں کی حالتوں کا آج کیا حال ہے، آج اچھی طرح سے ہم اور آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، محنت کرنے میں شرمائیں نہیں، محنت کریں۔ آج نہیں، میں کنٹریکٹر تھا بھائی، آج مزدوری کو جانا کیا؟ آج ہمارا اس حال ہے، میں بڑے بڑے اس میں کام چلاتا تھا، آج میں مزدوری کو جانا کیا؟ آج میں 100-200 کے لیے 500 کے لیے دکان میں بیٹھنا کیا؟ آج ہمارا یہ ہے پرسٹیج کوشچن نہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں انبیاء علیہ السلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ وہ لوگ کتنے محنت کش آدمی تھے۔ حضرت جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں ارے میں اتنا بڑا آدمی، چھوٹا کام کرنا کیا؟ میں کنٹریکٹ چلانے والا، مزدوری کو جانا کیا؟ کیا ہم انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ افضل ہو گئے ہیں؟ بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، آپ سیرت کو پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے۔ آج ہم میں سے کون ہے بتائیے کھیتی باڑی کا کام کرنے ہے کوئی؟ کھیتی باڑی کا قوم حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ تعالیٰ کے بندے کھیتی باڑی کا کام کر کے انہوں نے اپنے پیٹ کو پالا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، سب سے پہلے نبی، اور یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی کام کیا۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا کام کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر کا کام کرتے تھے، کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ آج ہم اس کام کو حقیر سمجھتے ہیں، کارپینٹر کا کام کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیا اپنی محنت سے، کیوں؟ اس لیے آپ کو اس کا ہنر تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ سیرت کو پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کون سا کام کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پچھلے ابھی دنوں میں ہم آپ کی پوری سیرت کو ہم نے سنا، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میستری کا کام کرتے تھے، گونڈا کام کرتے تھے ہماری کرنول کی زبان میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ دونوں باپ بیٹے محنت کر کے، گونڈا کام کر کے انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ کیا کوئی ایسا ہی آدمی بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گونڈا کام کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ اسی طرح سے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ٹیلرنگ کے کام کو جاتے ہیں۔ آج تو ٹیلروں کے بارے میں تو ایسا ہے ٹاکا فاقا ایسا معاملہ ہے۔ تو بتانا میں چاہتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے محنت کرنے میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا۔ آپ محنت مزدوری کرتے تھے، ٹیلرنگ کر کے، کپڑے سی کر کے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیٹ کو پالا، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کو پالا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، ان کی سیرت کو اٹھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر،
جنہیں کلیم اللہ کہا گیا، جب چاہتے رب سے کلام کرتے تھے، اتنا جلیل القدر پیغمبر۔ آپ سیرت جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک نوکری کی ہے۔ کس نوکری؟ بکریوں کو چرانے کی نوکری۔ مجھے ایک آدمی بتا دے مسجد میں ہاتھ اٹھا کر کے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو 10 سال تک آپ نے چرایا، اور آپ کا کام یہ تھا کہ جنگل میں لے جا کر بکریوں کو چراتے اور کنویں کے پاس لے جا کر کے پانی کو سینچتے کنویں سے، اور بکریوں کو پانی پلانا اور پھر لا کر کے انہیں باندھنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی۔ کتنے سال؟ 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ اور اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت پڑھیے گا۔ میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، انبیاء ہونے کے بعد بھی یہ محنت مزدوری انہوں نے کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے ہیں کون ہے؟ بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے، لیکن اپنا پیٹ پالنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام محنت کرتے تھے۔ آپ جنگوں میں پہننے کی جو زرہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے، اسے لے جا کر کے بازار میں بیچتے تھے۔ آپ کا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ پیغمبر کی بات، وقت کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ کا مطلب یہ ہے بیٹھ کر کھانا پینا، لیکن قربان جائیے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ آپ بادشاہ اپنی جگہ تھے، لیکن محنت اور مزدوری کر کے اپنے پیٹ کو پالتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ نہ آپ سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ گزرا دنیا کے اندر، نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی ایسا بادشاہ گزر سکتا ہے۔ اتنے زبردست پیغمبر اور اتنے زبردست بادشاہ کہ آپ کے بعد کوئی بادشاہ ایسا دنیا میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ نے میں بادشاہ ہوں بیٹھ کر کے کھاؤں گا ایسا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام درختوں کے پتوں کو توڑ کر پھنکا بناتے تھے۔ ابھی جو پھنکوں کا رواج ختم ہو چکا ہے، فین آ گئے ہیں، پہلے زمانے میں پھنکے ہوا کرتے تھے بڑے بڑے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام پتوں کو توڑ کر کے وہ پھنکے بناتے تھے اور لے جا کر کے بازار میں بیچ کر کے اپنا پیٹ پالتے۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار ہے، ہمارے انبیاء علیہ السلام کا کردار ہے۔ اور چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے خود میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھتا ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگوں، چند خیرات کے لیے، چند درہم و دینار کے لیے میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ بکریوں کو چرانا کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہمارے پاس بکری چرانے والے کو دھنگر کہتے ہیں۔ کون ملتا ہے آج؟ بتائیے، ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی اگر کہیں دور دور تک بھی کوئی ہو تو بتائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے محنت مزدوری کی، اہل مکہ کے چند خیرات کے لیے، چند سکوں کے لیے میں نے عرب کی بکریاں چرائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کو پہنچ گئے، اچھی عمر کو پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی تجارت فرمائی۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرنے والے ہیں، بڑی محنتی ہیں اور بڑے سچے امین ہیں، سچے تجارت کرنے والے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کا مال دے کر 2 مرتبہ ملک شام کی طرف بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور مزدوری کے ساتھ آپ نے تجارت کی، اور اس کی تجارت میں اللہ نے بڑی برکت عطا فرمائی، اور آپ کی اسی محنت کو دیکھ کر، آپ کی اسی امانت داری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے نکاح کا پیغام پیش کیا۔ اللہ کے رسول، میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، کیا آپ تیار ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو میں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج خصوصاً ہمارے نوجوان آج محنت مزدوری سے بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ اس کی شادی آ گئی، بیٹھ گئے، اب عید آ گئی، عید آ کر کتنے دن ہو گیا، دوسرے تیسرے دن کام کو چلے جانا چاہیے تھا، ابھی تک بھی خاموش۔ دیکھیں، کوئی اپنے جان پر نہ ڈال لے، میں عام بات کر رہا ہوں۔ عید آ کر کتنے دن ہو گئے، جا کر کتنے دن ہو گئے، ابھی ہم بیکار بیٹھے ہوئے، گھر میں پریشان ہیں، بیوی بچے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کا کرایہ نکلنا مشکل ہے، کرنٹ کی بل نکلنا مشکل ہے، بچوں کے فیسیں بھرنا مشکل ہے۔ یہ سب مسائل ہیں، یہ کب حل ہوں گے؟ جب ہم محنت ہی نہیں کریں گے تو پھر اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب بندہ، مومن بندہ وہ ہے جو محنت کرنے والا ہے، اور اللہ نے، کے رسول نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کے مطابق رزق نازل کرتا ہے۔ آپ محنت ہی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت کیسے دے گا؟ اللہ آپ کے گھر کو کیسے چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زمین پہ پرندے اڑتے ہیں، آسمانوں میں پرندے اڑتے ہیں، اللہ نے ان کے رزق کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے رکھی ہے، لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ وہ پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑ کر جہاں اللہ نے رزق رکھا ہے محنت کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ایسے ہی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں صرف اللہ اللہ کر کے بیٹھتے رہیں گے، تسبیح ڈھکیلتے رہیں گے اور صرف جو ہے یا رزاق یا رزاق کہتے رہیں گے، اللہ ہم کو کھلا دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ محنت مزدوری کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام نے کیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، صحابہ کی سیرت پڑھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ، لیکن کبھی آپ نے بیٹھ کر کے روٹی نہیں کھائی۔ جہاں آپ وقت کے خلیفہ تھے، بڑے وقت کے بادشاہ تھے، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ لے جا کر کے بازار میں کپڑے بیچ کر کے آپ نے اپنا پیٹ پالا، محنت کیا، محنت نہیں چھوڑا۔ ہمارے پاس کچھ عہدہ مل گیا، کچھ پیسے آ گئے، آرام سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، نہیں، محنت کرنا نہ چھوڑیں۔ محنت کرنا مومن کا شیوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وقت کے خلیفہ بنائے گئے، آپ بیٹھ کر یہ نہیں سمجھے کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں، اب مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بیٹھ کر کھاؤں گا، ایسا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، تجارت کر کے آپ نے اپنا پیٹ پالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جہاں وہ خلیفہ تھے وقت کے، لیکن وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کر کے آپ محنت سے کما کر کے آپ نے اپنا پیٹ پالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، یہ بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تجارت کو نہیں چھوڑا۔ اب میں ایسی مثالیں بیان کروں گا تو مثالیں ہمارے لیے وقت نہیں ہے، ایک مثال، دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ صحابہ کس قدر محنتی تھے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا حدیث کے اندر کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کے مطابق رزق نازل کرتا ہے، صحابہ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا، جب تک ہم محنت نہیں کریں گے اللہ ہم کو پالے گا نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک مرتبہ سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا تو دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بڑا سخت تھا، کھردرا ہو چکا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد کیا بات ہے، تمہارا یہ ہاتھ اتنا کھردرا اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ جانتے ہو حضرت سعد نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، ان ہاتھوں سے میں محنت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی اس کی وجہ سے یہ ہاتھ سخت ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو اللہ کے نبی نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو چوم لیا، فرمایا سعد یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت مزدوری کر کے آپ کا اپنے بچوں کا بیوی کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو بندہ محنت کر کے کما کر کھاتا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، اللہ کو اس سے اس کی روٹی سب سے زیادہ افضل ہے۔ کمائی میں سب سے افضل کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کما کر کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ وہ ہاتھ ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ اتنے باغیرت صحابہ، اتنے محنتی، اور یہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محنت اتنی مزدوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 باغوں کا مالک بنا دیا، اور آپ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ اور جب مکے سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، تو انہوں نے اپنی آدھی پراپرٹی ان کو دے دی۔ اسی میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جن کا واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہتے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں مدینہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور حضرت سعد کو بلایا، اور سعد سے کہا سعد آج سے میں عبد الرحمن بن عوف کو تمہارا بھائی بنا رہا ہوں، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہی حضرت سعد جنہوں نے محنت کر کے مزدوری کر کے ایسی کمائی کے 2 باغ کے مالک ہو گئے، یہی سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں عبد الرحمن اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، آج میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پاس 2 باغ ہیں، میں تم کو 1 باغ دے دیتا ہوں، تحفے میں دے دیتا ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے فوراً خوش ہو جاتے، 1 سینٹ 2 سینٹ پلاٹ بھی آ گیا، خوش ہنکیاں کو لگا لیں گے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے آپ کی غیرت پر، آپ کی حمیت پر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ 1 باغ ہے میں تم کو دے رہا ہوں، لے لو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سعد تمہارا بہت بہت شکریہ، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، بس مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دو، میں محنت اور مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ کہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے 1 باغ دے ڈالو میں لے لیتا ہوں، معمولی بات نہیں ہے 1 باغ، کئی ایکڑ زمین، لیکن کہا اے سعد مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ یہ غیرت مند صحابہ تھے، یہ محنت کرنے والے صحابہ تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل کمائی اس کی ہے جو اپنی محنت سے مزدوری سے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہم سب کو محنتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے، سستی اور کاہلی آج ہمارا شیوا بن گئی ہے۔ یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، وہ کام میرے سے نہیں ہوتا، پیر آئی کام کو نہیں، چاشمبہ آیا کام نہیں، جمعہ آ گئی کام نہیں۔ جمعہ ہے تو بیٹھنے کا ہے کیا کام چھوڑ کر؟ نہیں، جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرما دی، فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، بیٹھنے کا نہیں ہے، محنت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آج غریبی مسلمانوں کے اندر وجہ، اس کی بڑی وجہ ہم محنت کرنا چھوڑ دیے ہیں، سستی اور کاہلی کا ہم شکار ہو گئے، ہم سے کام نہیں ہو پاتا۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے. جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تنگ دستی سے اور سستی اور کاہلی سے. ہم نے کبھی پڑھا ہے دعائیں؟ پڑھا ہے؟ یاد بھی نہیں ہے ہمارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تنگ دستی سے اور سستی اور کاہلی سے. دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں. تنگ دستی سے، تنگ دستی کیوں آتی ہے؟ جبکہ آپ کے اندر سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، آپ محنت مزدوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ تنگ دستی آپ کے گھر میں آ جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں سے پناہ مانگتے. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تنگ دستی سے اور سستی اور کاہلی سے. قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کیسے اصلاح فرماتے تھے. آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی. ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول، میرے شوہر عبداللہ بن عمر بن ابی العاص یہ رات بھر قیام کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں. نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ گھر کا کچھ خیال. میں وہی کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ کرتے رہو گے تو گھر نہیں چلے گا. یہ سیرت نہیں ہے نبی کی. نبی نے مومن کو محنتی بننے کا حکم دیا. بیوی شکایت کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا شوہر رات بھر قیام کرتا ہے. قیام کرنا اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ روزے رکھنا اچھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وقت پر کام کرنا صحیح. وقت پر کام نہیں کرے، سرکار رات دن بس کیا کر رہی مولوی صاحب؟ رات دن عبادت میں لگے ہوئے. بچہ رشتہ آتا ہے، کیا کر رہا؟ 5 وقت کا نمازی، رات دن مسجد میں رہتا. کیا رات دن مسجد میں رہنے سے بیوی کا پیٹ پال لے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عورت آ کر کے شکایت کرتی ہے اللہ کے رسول میرا شوہر رات بھر قیام کرتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلایا. کہا کیا عبداللہ بن عمر، تمہاری بیوی نے شکایت کی ہے کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو، دن بھر روزہ رکھتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح ہے، میں رات بھر قیام کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، امت کو کیا سبق دیا، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن عمر، اگر تم ایسا کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اگر تم ایسا کرو گے تو سست ہو جاؤ گے، سستی اور کاہلی کا تم شکار ہو جاؤ گے. رات بھر قیام کرو گے، رات بھر جاگو گے تو سو گے کب؟ دن بھر سو گے. وہی تو ہمارا حال چل رہا ہے. کہا اگر ایسا کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور تم سست ہو جاؤ گے. اور فرمایا اے عبداللہ بن عمر سنو، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. عبداللہ بن عمر سنو، تمہارے آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے. یہ سب حق ادا کرنے پڑیں گے. بس اللہ اللہ کرتے رہو گے تو نہیں چلے گا. سنو، تمہارا نبی رات میں قیام بھی کرتا ہے، رات میں آرام بھی کرتا ہے. تمہارا نبی دن میں روزے رکھتا بھی ہے، روزے چھوڑتا بھی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ایسا نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، روزے رکھنا اچھی چیز ہے، نمازوں کو مسجدوں کو لگ کر رہنا اچھی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت مزدوری چھوڑ کر کے بیوی بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہے. تو میں بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی درد مندی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم کو دنیا سے محبت سے بچنے کا حکم دیا، وہیں
اپنے بیوی بچوں کے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو محنتی بننے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اس وقت تک کبھی آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ صرف بیٹھ کر کے گھروں میں بیٹھ کر کے منگیری لال کے حسین سپنے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ محنتی نہیں بنیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تو ایسے لوگوں کو دے گا نہیں، جو محنت کرے گا اللہ اسی کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہمارے اندر جو سستی اور کاہلی ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمارے اس سستی اور کاہلی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں محنتی بننے والا بنا، محنت اور مزدوری کرنے والا بنا، اور جو کام میں ہم شرماتے ہیں اس کو دور کر کے اللہ ہمیں محنت کا صحیح جو معائنہ ہے، جو صحیح معنی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کے کمائیوں کے برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آج روزگار کے معاملے بہت تنگ ہیں، روزگار بڑا مشکل ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے روٹی روزی کے دروازوں کو اللہ تو کھول دے۔ اے اللہ ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم ورب حلیم۔